تھوڑے کھل ٹھیک ہو اللہ تعالیٰ سے ابھی مذرا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا نظام جزا و سزا وہ اپنی اطاعت کی جزا دیتا ہے اور اپنی معصیت کی اس کا قانون ہے. جو اطاعت کرتا ہے وہ لائق جزا ہو جاتا ہے, جو معصیت کرتا ہے نافرمانی اللہ کی کرتا ہے وہ لائق ہے. جبکہ اللہ کے علم میں کوئی فرق نہیں آتا, کرنے سے پہلے کا علم اور کرنے کے بعد کا علم, اس کے علم میں کوئی فرق نہیں. تو اگر آپ سے پوچھا جائے اللہ سے ہوں اپنے علم کی بنیاد جزا وزا کرتا ہوں, یہ لمبا چوڑا نظام ادھر کرامن کاتبی بٹھا دیے, خود فضا کے ذرے گواہ ہے, زمین کے ذرے گواہ ہے, تمام ملائکہ گواہ ہے. یہ جو گواہی کا اللہ نظام بنایا ہے, جیسے شہید کے لفظ بھی قرآن نے تعبیر دیا ہے کہ اللہ خود بھی شہید ہے اور مخلوقات خدا میں سے بہت سارے شہید ہیں, انبیاء بھی ہیں, رسول بھی ہیں, ائمہ خدا بھی ہیں. یہ شہادت کا نظام یعنی گواہی کا نظام ضروری تھا بنانا, اپنے علم کی بنیاد پر کر رہے کر سکتے کر سکتا تو ہے کیوں نہیں سکتا. تو آپ کو جواب یہ دینا چاہیے اس کی شان یہی ہے کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر آپ کو جزا و سزا نہیں دیتا, تمہارے کیے کی بنیاد پر سزا. ایک تو کیے کی بنیاد پر جزا ہو جاتا ہے, پھر گنجائش رکھتا ہے, معافی مانگے گا تو سب کو. ہم اکثر مثال دیتے ہیں حضرت حر کی. حضرت حر نے عاشور کے دن توبہ تک جو کیا تھا, اس توبہ کے دن تک, اس سے پہلے 50 سال کا تھا, 60 سال کا تھا, جتنے سال کا بھی حر نے زندگی گزاری تھی, عاشور تک وہ ساری برائی والی تھی. کیونکہ جس نے یزید کی بیعت کی وہ گویا ابتدا سے ہی گندا تھا, ذہن اس کا پہلے ہی خراب تھا. کیونکہ ذہن کی خرابی تھی تو یزید کی بیعت وجود میں آئی. اگر ذہن ان کا صاف ہوتا تو یزید جیسی بیعت کا تصور ہی اس کے ذہن میں لائے گا. یہ تجربہ تو آپ بھی کر چکے ہیں. سناب ان بدبختوں کی بیعت کرتے ہیں جتنے بھی آج کل پر سر اقتدار لوگ ہیں, ان کی بیعت آپ کے ذہن میں ہے, تصور ہے بچاروں کر گئے کلنٹن بیڑے بھی ہے. ان کی بیعت کا مطلب یہ ان کا کہنا ماننا, جو وہ کہیں وہ کرنا. آپ کے ذہن میں اس کی گنجائش ہے, کیوں نہیں ہے؟ اتنی نفرت ہے کہ آپ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم ان جیسوں کی بیعت, اور جو کر لیتے ہیں ان کے ذہن میں پہلے گندگی بھری ہوئی ہوتی ہے, ذہن ان کا پہلے خراب ہوتا ہے. اس کو جب تک پاک نہیں کیا جاتا بیعت وجود میں. اسی طرح اور یزیدی تھا پہلے یا نہیں؟ عاشور تک یزیدی تھا, عاشور کے دن وہ حسینی بنا. بلکہ میں کبھی کبھی یہ بھی مثال دیتا ہوں کہ جو شب عاشور تھی اس میں امام حسین نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا تھا, چراغ بجھایا تھا, اندھیرا کر دیا تھا. اللهم صل على محمد
یہ ساری رسول نے اقدامات کیے تھے. شب عاشور اس میں اور تھا اس وقت اور کا شب عاشور بلکہ اس کے لشکر کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا. پہلا سردار تو وہی تھا جس نے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا پہنچایا. 1000 لشکر کا سربراہ تھا. حضرت اس نے راستے میں روکا اور بالآخر طے یہ پایا کہ ایک نیا راستہ چلو. امام حسین چلتے رہے. ان کے ساتھ سارے پردہ بھی تھے اور اپنے 1000 سپاہیوں سمیت ان کی نگرانی کرتا تھا. وہ وقت کتنا سخت ہوگا جب بیویوں کا نگران 1000 فورس ہوتا. تو فورس کا سربراہ تو اور تھا. اور کا اس وقت یہ عمل تھا لیکن بالآخر توبہ کر گیا اور اپنے سارے کیے پہ نے پانی پھیر دیا اور توبہ سچی کر کے بخشش کر. تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا تھا امام حسین نے. انت حر فی الدنیا والآخرہ. یہ وہ لفظ آیا جب اس نے توبہ کی, امام سے معافی مانگی. حلی من توبہ, امام کے سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کیا مجھ جیسے, میں اپنا الفاظ بھی سمجھ رہا ہوں, مجھ جیسے مجرم کے لیے بھی کوئی توبہ کی گنجائش ہے. اب جرم کا تو آپ جائزہ لے لینا کتنا بڑا جرم. اللہ یقبل توبتک, اللہ تجزا مقبول. یہ اس کی خوشی کا لمحہ تھا. زندگی کی سب سے بڑی خوشی خور کو گویا اس لفظ سے حاصل ہوئی. امام حسین نے فرمایا اللہ تیری توبہ ہوتا ہے ایسا. اللہ تو عالم ہے اور تیرے علم میں کوئی فرق نہیں. کر چکا ہو کوئی یا نہ کیا ہو اس نے. مثلا ہم بیٹھے ہیں, ہم جتنے بھی اعمال انجام دے چکے ہوئے ہیں, اللہ ان اعمال سے ہمارے کرنے کے بعد آگاہ ہوا ہے یا پہلے سے؟ میں بول رہا ہوں, میرے اس بولنے کے الفاظ سے اللہ کب سے آگاہ ہے؟ ازل سے. وہ ازل سے. لیکن میرے ان جملے کا کی سو کوئی سزا یا میرے ان بولنے کی کوئی جزا وہ اپنے علم کی بنیاد پر نہیں لیتا. میرے کرنے کے بعد پھر بھی گنجائش رکھتا ہے. کر تو دیا تو نے, اب بھی آیا توبہ کی ضرورت کر سکتا ہے تو یا نہیں. اگر میں نے توبہ کر لی, جو غلطی میں نے کی تھی وہ نہ ہونے کے برابر. کل عدم کرا. اور یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تختی سے پوچھا دیتے, تختیاں تو ہوتے ہیں, جو لکھا ہوا ہوتا تھا اس طرح پوچھا بھی توبہ دے دیتی ہے. یہ گنجائش بھی تیرے رب نے رکھی. آپ کی توبہ قبولیت واسطے بآواز بلندتر صلوات. آج فقط ایک نقطہ جو میرے ذہن میں آیا وہ آپ کو عرض کرتا ہوں. مجلس میرے خیال میں عزیزان نے پڑھ لی اور اللہ نے اس خدمت کو قبول فرمائے اور اس سرزمین پر جو سرزمین حضرت زہرا سلام شرف قبولیت عطا. یہ بھی ہمارے نام اعمال میں درج ہو جائے اپنے اس نور کے ساتھ جو ایسے اعمال کے لیے اللہ نے ملے. تو خیر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ علم رکھنے کے باوجود جزا و سزا کا فیصلہ بات کو کرتا ہے, کام کے ہو جانے کے بعد, اور توبہ کب تک قبول کرتا ہے؟ یعنی پوچھا دینے کا جو عمل ہے اس کی مدت کتنی ہے؟
نہیں، آپ 60 سال کے 70 سال کے ہو گئے، آپ نے اپنے 15 سال کی عمر میں کوئی گناہ کیا تھا، آج اس کی توبہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جب تک آپ زندہ ہیں توبہ کی مہلت موجود ہے یا نہیں؟ جب تک آپ کی روح آپ کی بدن کے ساتھ متصل ہے، زندگی کا آخری رمق تک آپ کے پاس توبہ کی گنجائش ہے۔ آج سے 100 سال پہلے بھی اگر آپ نے کوئی گناہ کیا تھا، آج بھی اس کو بخشوا سکتے ہیں۔ پھر ہماری موت کے بعد بھی کیا ہماری بخشش کی گنجائش ہے؟ مثلاً ہمارا بدن مٹی میں مٹی ہو جائے گا، یہ قانون ارضی ہے، زمین کا قانون یہی ہے، جو چیز مٹی سے بنی تھی اگر پھر مٹی میں جائے گی تو مٹی اس کو گال ختم، حتیٰ کہ ٹھیکریاں بھی گل جاتی ہیں، پتھر بھی گل جاتے ہیں، لوہا بھی آپ جانتے ہیں کہ مٹی میں پڑا رہے وہ بھی زنگ آلود جاتا ہے اور آخر وہ اسی طرح ختم ہو جاتا ہے۔ نظام ارضی یہی ہے کہ جو چیز زمین سے پیدا ہوئی ہے، خواہ وہ معدنیات کی شکل میں، خواہ وہ نباتات کی شکل میں، خواہ وہ انسان ہے، خواہ وہ حیوان ہے، کوئی بھی شے جو مٹی سے پیدا ہوئی ہے، پھر جب مٹی میں جائے گی تو بالآخر گل سڑنے کے بعد، خاک کے ذروں میں بدل جانے کے بعد بھی ہمارے پاس توبہ کی گنجائش ہے، ہمارے گناہوں کی بخشش کی گنجائش ہے۔ یہ جو آپ اپنے بزرگان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، مجھے بھی بخش دے، میرے والدین، پہلے تو یہ والدین آپ کے کیا اس سے مراد فقط وہی ہیں جن کی صلب سے آپ پیدا ہوئے، یا ان کے والدین کے والدین کے والدین، پورا آپ کا شجرہ نسب ہے، جہاں تک بھی آپ کے والد یا والدہ کا ایک عنوان بنتا ہے۔ دادا بھی تو آپ کا والد ہے، دادی بھی تو آپ کی والد ہے، اور دادا بھی آپ کا والد ہے، اور دادی بھی آپ کے والد ہے، ادھر نانے والا سلسلہ بھی یہی ہے، دادے والد سے تا حضرت آدم، ان کے لیے بھی آپ بخشش کا سوال اللہ سے کر سکتے ہیں، اور کیا ان کو اللہ آپ کی دعا منظور کر کے بخشتا ہے۔ بخشش کا نظام دیکھیے کتنا وسیع و عریض و عوامی ہے۔ ہم اپنے علم کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن خالق کا نظام انتہائی، اور کیا فقط اپنے والدین کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، اپنے جن کی صلب و رحم سے آپ اس دنیا میں آئے ہیں ان کے لیے مانگ سکتے ہیں، یہ دوسرے شاخوں کے لیے مانگ سکتے ہیں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ میں دیکھتا ہوں نا، آتے ہیں میرے پاس ہوتے ہیں، ہر کسی کو اپنا وہ باپ یاد ہوتا ہے جس کا وہ بیٹا ہوتا ہے، تھوڑا سا اوپر ہو گیا یاد نہیں رہتا، میرے سی فلاں کیوں ویسے تو کیوں ویسے تو ہو گئی، ڈاڈا کی دیکھیے اور ڈاڈا کی دیکھیے، وہ سارے بھول جاتے ہیں ہم کو، جتنا ہم دور ہوتے جاتے ہیں اپنے بزرگان سے اتنا ہماری یاداشت میں بھی وہ کم ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک والے والدیہ کا معنی آدم تک ہو سکتا ہے، وہ بھی تو ہمارا چاہتے ہیں نا۔ آگے آ جاتا ہے بلل مومنین، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بھی بخش دے، اور سارے اہل ایمان کو بخش دے۔ ان میں کتنے بندے آتے ہیں؟ المومنین کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ اب وہ مومن ہوتا کون ہے؟ یا علی حب کا ایمان، اب وہ ایمان ہے وہ تمام مومنین کے لیے شامل ہے، اور دعا ہماری اصلاً ان سب کے لیے۔ اللہ بخش سکتا ہے یا نہیں؟ بخش دیتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ رحمان بھی ہے اور وسعت رحمتہ
کی رحمت اس کے غضب سے وسیع. لیکن سب سے بڑی مزیدار بات کہ یہ دعا بھی ان کی طرف سے قبول ہو سکتی ہے جن کے دل میں حب علی ہو. بآواز بلند صلوات اب اللہ نے فرمایا دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے والے کے طور عرض کی. ایک آیت ہے تطہیر اور ایک آیت محبت. صاحب نے بھی پڑھی, میں نے بھی تلاوت کی کہ اللہ نے اہل بیت کو ہر رجس سے رکھا اور ایسا پاک رکھا جیسا پاک رکھا. ایک آیت آپ کی طرف توجہ ہے, وہ بذات خود اہل البیت کی تعریف کو بیان کر رہی ہے. یعنی جو شخصیات ہیں ان کی عظمت کو روشن کر رہی ہے. لیکن یہ جو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى والی روایت آیت ہے, یہ اس کا فائدہ آپ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اس تطہیر کا جو اہل بیت کو اللہ نے دی ہے, جو شان اللہ نے اہل بیت کو عطا فرمائی ہے, امت اس سے کیسے پیدا ہوتی ہے؟ دو پہلو ہو گئے. جتنی بھی مولانا صاحب پر تقریر کی, بی بی ادارے کا فضائل پڑھے, عزیز نے تقریر کی فضائل پڑھے, یہ ان کے شخصی فضائل, ان کی ذات کو اللہ نے یہ فضل کرم فرمایا اور یہ تم ان سے کیا فائدہ اٹھاؤ. یہ ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا تم مودت فی القربہ رکھو گے تو اس فیض سے پیدا ہو جائے. جہاں مودت فی القربہ نہ آئی وہ اپنے مقام پر یوں رکن تطیرہ ہیں, ان کی شان میں کوئی نہ تھی نہ ہے, لیکن اس فیض بے کراں سے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے آپ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو ایک شرط یہی ہے کہ تمہارے اندر ان کی محبت موجود ہے. اس وقت پورے عالم میں جتنے عرب انسان ہوں, یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں, جب تشریف لائے دیکھ رہے ہیں, ان میں سے کتنوں میں مودت القربہ ہے. فرض کیجیے کہ 1 کروڑ انسان مکہ یا مدینہ میں پہنچے ہوئے, پہلے سے بھی ہیں باہر سے آئے. آپ کے تجربے سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ان 1 کروڑ میں کتنے مودت القربہ والے ہیں؟ آٹے میں نمک تب آپ بھی کر رہے ہیں, دعائیں بھی مانگ رہے ہیں, سجدے بھی کر رہے ہیں, سب سے زیادہ سجدے کرنے والے بھی موجود ہیں, بڑے عبادت گزار ہیں, چنڈان کرائے جانے, لیکن آپ کہتے ہیں آٹے میں نمک. مودت فی القربہ والے وہ آپ نے نمک والوں کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ باقی سارے جگہ وہ کس کا, وہ کیسے دو بن گئے, یہ کیسے یہ بن گئے. کہ نمک والے تھوڑی تعداد میں کیسے مودت فی القربہ والے بن گئے, اور وہ سارے قرآن تو وہ بھی پڑھتے ہیں, حافظ قرآن بھی ہیں, خالی حافظ قرآن بھی ہیں, علماء بھی ہیں, سب, لیکن وہ آیا مودت فی القربہ میں ہوئے. یہ سارا بوجھ کس پہ ہے؟ کہ ایک عرب انسانوں کو سامنے رکھو تو ان میں سے آپ کو 1 لاکھ بھی مودت القربہ والے مشکل سے ملے, اور باقی سارے دوسرے کا دیتے ہیں. یہ بوجھ کس پہ ہے؟ کیا وہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا اشہد ان محمد رسول اللہ کے اذان نہیں دیتے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں کہتے؟
نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، بلکہ شاید ہم سے زیادہ ہے ان کا سفر، تو سفر میں بھی رکھتے ہیں. لیکن یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا اس پہ ذہن لگائیے. بندے بہرے وہ کیسے بن گئے، آپ کیسے بن گئے؟ آپ اپنے آپ کو مودت القربہ والے مانتے ہیں بے شک اور انہیں مودت القربہ والے، حالانکہ اجر رسالت ہے. اللہ اسألکم علیہ اجر، مودت القربہ اجر وہ رسول کو مانتے ہیں، شہد و محمد رسول اللہ کی اپنے کو ادا کرتے، لیکن آپ نہیں مانتے کہ وہ اس کھاتے کے لوگ ہیں. آپ کو جو نہیں مانتے سمو بکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اکرم نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی. ہاں ہاں بے شک بے شک بے شک کیا ہم اس کا کوئی الزام، کوئی بوجھ رسول اکرم کی ذات پاک پر ڈال سکتے ہیں؟ نہیں انہوں نے کوئی کمزوری کی تھی. میں کبھی کبھی یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ رسول اکرم کا شاید کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں مولا علی کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہاں ہاں سبحان اللہ. یا زبان سے بیان کرتے تھے یا کر کے دکھاتے تھے. ہاں 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 شاید آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا کہ ایک پرندہ بھونا ہوا رسول اکرم کی خدمت میں کسی صحابی نے آ کے پیش کیا. رسول اکرم نے اس کو کھانے کی بجائے کہا اے اللہ بھیج اس کو جو احب الناس الیک ہے ہاں ہاں میرے پاس آیا. آواز بلند تھا سلوات تو تیری مخلوق میں سب سے زیادہ تیرا محبوب ہے، ہائے ہائے اس کو بھیج. اوئے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ سروا کے نو آپ ہاں ہاں بندے کو بھیجو آپ سمجھ میں ہوں، لیکن اللہ سے کہہ ہاں ہاں کیا بات دعائیہ شکل میں کیا بات گویا جو آئے گا ہاں ہاں یہ پوری کائنات قیامت تک پہچانے گی کہ اس کو اللہ اللہ نے یعنی اس میں وجہ تھا جس نے محبت رکھی. ہاں لانتا سلوات اللہ نے کس کو بھیجا؟ فیضاً ہو علی ابن ابی. ہاں 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 کیا آواز بات بلند سلوات یہ سارے وہ اسباب ہیں جس ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ محبت قربا والے قربا کون ہے. ایک دو وہ حدیثیں ہیں نا جیسے کہ اللہ صاحب نے پڑھی فاطمہ تو بعدها جی ایک تو یہ حدیث کی شکل میں آئی نا، رسول کی زبان پہ ہاں ہاں نام آئے، بے شک بے شک لیکن ایک رسول اکرم زبان پہ نہیں لیتے، عملاً بتا دیتے، ہاں ایسا اقدام کرتے ہیں جس کے بعد پھر بہت بات باتیں ہیں. یہ مودت فی القربہ جن لوگوں کے دل میں نہ آ سکی اور آپ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد آج کل اکثریت پر مشتمل ہے، عربوں میں یہ اقلیت پر ہے. یہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ رسول اکرم نے کوئی کمی چھوڑی جی وہ تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ بھی شاید اس میں صاحب تائید کریں گے کہ کوئی دن ایسا شاید مشکل سے ہوتا تھا جس میں رسول اکرم باقی اسلام کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ امیر المومنین کی شناخت رکھنا، ان کی کسی نہ کسی فضیلت کو کسی نہ کسی طریقے سے بیان کرتے تھے. ہم نہیں اس منزل تک پہنچ سکتے، ہم تو کیا کرتے ہیں جو حدیث رسول نے بیان کیا ہم اس کو دہراتے ہیں. حضرت کا روزانہ کا عمل یعنی حضرت کی فکر ہی اس بات پر مرتکز ہو چکی ہوئی تھی کہ میں نے علی کو پہچانوانا ہے، علی کی معرفت کرانی ہے کرتے تھے. اب اس اگر جمع کرے تو بات کتابوں کے انبار لگ جائیں گے. دیکھیں کن کے لیے کرتے تھے علی کی معرفت، کن کو دلوانی خوش کرتے تھے؟ عام کے ساتھ اپنے حساب کو جی ہاں امت کو ہاں صحابہ بات بھی تھے، عورتیں بھی تھی، اور حضرت کا جو فرمان جاری ہوتا تھا یا جو اقدام حضرت کرتے تھے
وہ فوراً امت میں گھوم جاتا ہوگا، بے شک بے شک کیونکہ مرکز سے جو بات صادر ہوتی ہے وہ عام طور پر امت کے اندر جانتے مشہور ہو جاتی ہے۔ ایسا مشکل سے کہ رسول فرمایا اور پھر ہوا پورے مدینہ منورہ میں، پھر مدینہ منورہ کے وسیلے سے پورے عالم میں اور عالم کے حوالے سے تا قیامت۔ آج جو حدیثوں کے ذخیرہ آپ کے پاس موجود ہے وہ سارا اسی طریقے سے آپ کے پاس آئے۔ تو امت کو آگاہ کرنا یہ رسول اکرم کا ایک فریضہ تھا، فریضہ رسالت تھا، اور اس کے ادائیگی میں کوئی سستی نہیں یا کوتاہی نہیں کس نے فائدہ اٹھایا؟ رسول کی محنت سے۔ وہ کون ہے جنہوں نے رسول کی محنت کو پس پش پھینک دیا، بغضی اور وہ کون ہے جنہوں نے اس محنت سے فیض پایا؟ نہ شولا علیہ جس نے فیض پایا وہ شیعہ ہے۔ بے شک یہ بھی مولانا صاحب پڑھ رہا تھا، یا علی انت وشیعت کو، یہ شیعہ کہ جو معرفت رکھتا ہے اہل بیت بے شک اور رسول کے فرامین کے ساتھ چلے اور کے احکامات۔ اگرچہ کہ رسول نے ایک مرتبہ بھی فرمایا ہو، لیکن نظام ایسا بن گیا تھا جہاں پہ ایک جملہ زبان سے نکلتا تھا اور وہ آج تک زندہ ہے اور ہم تک۔ آگے بات ہے ہماری، ہمیں پہنچا تو دیا وسائل نے، ہم نے اس سے کیا اثر لیا؟ دو اثر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عقیدے کی شکل میں، ایک ہوتا ہے عمل کی شکل میں۔ عقیدہ بھی اسی سے وجود میں آتا ہے اور عمل بھی اسی سے وجود میں آتا ہے۔ اب اگر عقیدہ وجود میں آئے عمل نہ آئے، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہمارے اوپر ایک اگلا سوال ہے کہ ہم نے مانا ہے لیکن عمل نہیں اب ہم اپنے بارے میں سوال کرتے ہیں، ہم ماننے میں زیادہ آگے ہیں یا عمل میں زیادہ؟ ماننے میں جی اپنا حساب خود کریں۔ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب اپنا خود کر لو قبل اس کے کہ ادھر سے حساب پوچھا جائے۔ تو یہ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے۔ ہم نے مان تو لیا، فضائل کو بھی مان لیا، ولایت کو بھی مان لیا، حجت اجر رسالت کو بھی مان لیا، ماننے کی حد تک تو ہم اللہ کے فضل سے پیچھے نہ رہیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے مانو تو پھر کرو، اگر مانے بندہ اور نہ کرے تو پھر وہاں جواب ہوتا ہے کہ بات تم نے نہیں مانا۔ جیسے آپ کا کوئی بیٹا ہو، وہ آپ کو بابا تو مانے لیکن آپ جو کام کہیں وہ نہ مانے، کیا کہیں گے آپ؟ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ رعایت کر جاؤ، بھائی تو میرا پتر ہی پر میں نہیں مانتا تجھے اپنا بیٹا۔ اور جب ہم جیسے لوگ جن کی کوئی اتنی بڑی شان نہیں ہے، ہم اپنی اولاد کو بھی نکال دیتے ہیں، اللہ اللہ کے رسول وہاں بھی اسی ضابطے کو رکھنا چاہیے تھا سامنے۔ یہاں آ کے پھر پتہ چلتا ہے کہ ہماری اطاعت کا ہم چاہیے، ہم جو مانتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ بس یہ نکلتا ہے کہ عمل کی بات آتی ہے پاک کے بندے سنتے نہیں، چنگے نہیں لگ رہی عمل نہیں لگتا، یہ کہیں بھی چنگی لگے تو ہو جائے صاحب جو یہ جرت کہتے تھے، فرماتے تھے جو تم میں سے خمس کا پابند ہے وہ آپ کا۔ اب آپ بتائیے کتنے بندے ہاتھ کھڑے ہیں؟ کوڑا ہاتھ کھڑا کر نہ کرو۔ یہ کیا ہے؟ اگر میں اپنے آپ کو ایک عالم دین کے کہنے پر اس لائق نہیں سمجھتا
کہ میں ہاتھ کھڑا کر کے کہوں کہ میں علی کا اس کا پابند ہوں. بتائیے میں آ گیا اس کا تک جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم بنتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے مال سے محبت. ایک ہے علی سے محبت, ایک ہے مال سے. مال سے محبت. کبھی کبھی یہ دونوں مقابلے میں آ جاتے ہیں. علی کی محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ ایسا کر, مال کی محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ نہ. یہی مجھے لینا یاد ہے, دینے کی طرف بھی توجہ نہیں. یہ تو 20 لاکھ دوں بھاگ کے کینسر بس ہوں بھی چھو 1 لاکھ تو بنا دے تو پھر میری حالت وہ ہوگی کہ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں آ کے نوٹ پکڑا ہے پھر اس سے واپس مانگے تو آپ کو دیکھتے ہیں. یعنی ہم اپنے اس مال کی محبت میں بچوں جیسے ہیں. چلو بچہ تو بچہ ہے, اس کی تو ایک فطرت ہے. بڑا ہونے کے بعد بھی پتہ بچہ رہے, جب سمجھ بھی لے, عقل بھی ہو, سارا کچھ ہو, پھر بھی وہ مال کی محبت میں بچپنانہ حرکتیں کریں. داڑھی چٹی بچو بچہ, کسی نے بچہ بنایا ہے حب مال. کون ہے مون؟ کتنے نیک بخت ہیں وہ لوگ جو مال سے زیادہ علی سے محبت. اور مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے جان کی. ہماری جان بھی ہے, وسیم اپنی جان سے کچھ لوگ کہتے ہیں چمڑی جائے جائے, چمڑی جائے نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان اے سی چلا رہا ہے, اے سی چلاؤ, اے سی. کیوں ہوتا ہے ایسا. جب دونوں محبتوں کا یا مودتوں کا مقابلہ ہوتا ہے, بہت سارے لوگ شکست نعرے بڑے لگاتے ہیں, لیکن جب عمل کرنا پڑتا ہے تو شکست. اس کا علاج کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں. یہ ہمارا عمرہ یا ہمارے زیارات یا ہمارے سب ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کا وسیلہ. اگر ہمارا ایمان مضبوط نہ ہوا جتنا پہلے یہاں سے اٹھائے رہے ہو گئے یا الٹا ڈاؤن ہو گئے تو پھر ہمارے سارا سفر خرچ اور محنت دامت فائدہ. اس لیے توجہ ادھر ہونی چاہیے, اور بندہ گھر سے چلے تو اس توجہ کے ساتھ چلے کہ میں ایک ایسے سفر میں جا رہا ہوں جو میرے ایمان کی ترقی بنائے. اب ایمان کی ترقی میں یہاں والوں نے رکاوٹیں ڈال رکھی ہیں. جو صورتحال یعنی میں بھی اکثر حاضر ہوتا رہتا ہوں, اس وقت جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں کہ سب کا صورتحال سے انتہائی عجیب ہے. کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ دل نہیں چاہتا کہ جاؤں مزارت, کیونکہ جب بھی جاتا ہوں بےزتی کروا کے آتا ہوں, جھڑکیاں کھا کے آتا ہوں. عبادت کی جو روحانیت چاہیے, کشش چاہیے, وہ مجھے وہاں نصیب نہیں.
ایک خوف جاری رہتا ہے. یہ تو میں کر نہیں سکتا کہ بیزتی کراتا رہوں اور جواب کرتا ہوں، وہ بھی بات لو. اور جب کرتا ہوں تو مصیبت ہمارے ساتھ ہے. یہ جو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے یہ بھی ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. ان کا تسلط امت پر غیروں کا تسلط جو رسول اکرم کی وفات سے شروع ہو گئے. اور کہنے والوں نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، اور رسول اکرم کا نفرہ تھا قوموا انی. جن کو رسول نے کہا قوموا انی، یہ انہی کے بارے سے. یعنی رسول اکرم نے اظہار ناراضگی کیا یا اظہار رحمت کیا؟ ان لوگوں کا یہ ان کو سب سے بڑا رسول کا تابعدار سمجھتے ہیں. اور یہی چیز ہے اس کیفیت کے پاس. جب تک اس کیفیت سے واپس نہیں آئیں گے اس وقت تک ہمارے لیے عذاب بنے رہے. لیکن یہ بھی تسلی رکھو، تھوڑا سا نیک عمل بھی جو آپ یہاں کرتے ہیں، افضل الاعمال احمدها، حدیث پاک ہے سب سے افضل عمل آپ کا وہ ہے جو زیادہ تلخ. اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں لیکن وہ تلخی میں آپ کو نصیب ہوتی ہے، آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ آپ جائیے اس میں تلخی محسوس کریں. یعنی کسی زہر کا گھونٹ بھرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا بےزتی کا ہونا مشکل. اور آپ کیوں بےزتی ہوتی ہے آپ کی؟ اس لیے کہ آپ آج کل کا نماز پڑھتے ہیں، آپ سے جگہ رکھتے ہیں اور اس قسم کے اقدامات کرتے ہیں جو آپ کے اہل البیت کے ماننے والوں کی علامت کرتے ہیں. یوں ہی کسی کو توجہ ہوتی ہے کہ یہ وہ کام کر رہا ہے جو دوسروں کے ہاں نہیں ہے، فقط اہل البیت کے، تو آپ کی اس کے دل میں آپ کا بہت داخل ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی ظہور کرنے شروع کر دیتے ہیں. یعنی آپ کی یہ توہین اہل البیت کی طرف آپ کی نسبت کی وجہ سے ہو رہی ہے. کیا اس کا اجر اللہ نہیں دے گا؟ اس لیے معلوم ہوا اعمال کی اکثریت بنیاد نہیں، خلوص بنیاد ہے. وہ ایک لمحے کہیں کرنا. اس لیے ہمیں تسلی ہونی چاہیے. ہم اپنے قلب میں کم از کم ملاوٹ نہ ہو اور یہ سمجھے کہ ہماری جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کا اجر ہمارے پاس اللہ کے پاس زیادہ ہے. جو یہ توہین ہماری کرتے ہیں، ہماری بےزتی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اور قسم کا سلوک کرتے ہیں، اس ہر سلوک میں اللہ کے ہاں اجر موجود ہے. اب ہم صرف وہ سلوک نہیں کرتے کربلا والوں کے ساتھ کیا. اب اندازہ کریں ہم پر زیادہ شدت اور تشدد ہوتا ہے کربلا والوں پر. عجیب ہے کہ رسول اکرم نے پہلے سے آگاہ کیا اپنی آل کو ہستیوں کو پہلے سے آگاہ کیا. 28 رجب کا یہ قافلہ چلا، امام صلی اللہ علیہ وسلم چھپکے سے بھاگ پڑے. جو آپ کے مخلصین تھے وہ آپ سے الوداع کرتے تھے. یعنی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ حسین اب چھوڑ رہے ہیں اور چھوڑ ایسا رہے ہیں کہ پھر واپس آ. یہ ایک عجیب بات ہوتی ہے. گھر چھوڑے بندہ
اس نیت کے ساتھ کہ واپس آ جاؤں گا، یہ نیت کو چھوڑ اور اس نیت کے ساتھ میں پھر واپس یہ کیفیت شاید ان بیویوں کو بھی نہ تھی جو امام حسین کے ساتھ علی اکبر کے قلب کی حالت کیا تھی، عباس کے دل کی حالت، شہزادگان امام حسن کے دل کی حالت کیا تھی، کیونکہ ان ہستیوں کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں سے تم واپس نہیں آؤ۔ اب جن کو پتا تھا وہ الوداع کے لیے آتے تھے۔ بعض روایتیں اس بارے میں کتب میں آ گئی ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ ساری باتیں آ گئی ہیں، تو بہت ساری باتیں جو راوی روایت نہیں کر پائے ہوں گے، جو کر پائے ہیں وہ کتابوں میں کسی طریقے سے آ گئی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت حضرت ام سلمہ رسول اکرم کی ان ازواج میں سے جو ہمیشہ وفادار رہی ہے، آخر تک وفادار رہی ہے۔ ازواج بھی مختلف صورتیں ہیں، لیکن ام سلمہ ان ازواج میں سے ہے کہ جس نے ہمیشہ رسول اکرم کی تابعداری کی ہے۔ کہا تھا دوسری بیوی کو، رسول تو ہمیں کہہ گئے تھے تم اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا، تو کیوں نکل گئی؟ جب وہ جمل کے لیے گئی تو اس وقت ام سلمہ نے اسے یہ کہا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ہمیں تو اللہ نے فرمایا تھا کہ تم رسول کی ازواج اپنے گھروں میں رہنا، تم پتہ نہیں کیا کہاں سے آ گئی ہے، کیسے چلی گئی۔ اب دونوں میں فرق تو سمجھ آ گیا، ایک وہ جو گھر سے نکلی جب میدان جنگ میں گئی، اور ایک جو سوتے رہی تھی کہ ہمیں تو گھر سے نہیں نکلا۔ اب بتائیے ان لوگوں کے یہاں کس کی اہمیت زیادہ ہے؟ یہ کس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ تو وہ بھی زوج رسول اور ہے وہ بھی زوج رسول۔ اگر زوجیت کی بنیاد پر کسی کا شرف ہے تو پھر یہ اس کی اہمیت کے زیادہ قائل کیوں ہے، اس کی اہمیت کی قائل کیوں نہیں ہے؟ جواب یہ آئے گا چونکہ وہ علی سے بغض رکھتی ہے، اس نے علی کے ساتھ جنگ بھی لڑی۔ اب معیار تو علی مولا کی محبت اور ام سلمہ نے اہل بیت سے خلوص برتا، اور اس لیے جب امام حسین مدینہ چھوڑنے لگے تو ذرا تھوڑا سا ام سلمہ قلب کا جائزہ ان کے دل میں کیا کیفیت ہے، وہ بھی تو بیٹوں کی طرح محبت رکھتی تھی۔ اور جب انہیں پتہ چلا کہ حسین جا رہے ہیں اور واپس نہ آنے کے لیے جا رہے ہیں، تشریف لائی، ضعیفی تھی، بڑھاپا تھا، ضعیفی میں امام حسین کی خدمت تشریف لائی، بیٹا سنا ہے آپ کوفہ جا رہے تو یہ بات تو سامنے دی ہے کہ آپ تو جا رہے ہیں، نہ جا رہے ہیں جسے آپ نے پھر واپس کیونکہ رسول اکرم نے یہ ساری باتیں بیویوں کو بتائی ہوئی تھی، مشہور تھی۔ حضرت امام حسین نے کہا جا رہا ہوں، آپ طرف جانا عراق اس زمانے میں ابھی کوفہ اتنا مشہور نہ تھا، عراق جیسے ہمارے یہاں پنجاب ہے، سندھ ہے، یہ علاقائی نام ہوتے ہیں، عراق بھی ایک علاقے کا نام تھا۔ اور حضرت رسول اکرم کی طرف سے جو خبر تھی وہ یہی تھی کہ میرا بیٹا عراق میں فائز ہے۔ کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ ہر طرف جاؤ، عراق۔ کہا کیوں عراق میں جاؤں؟ کہا میں تیرے دادا سے میرا حسین سرزمین عراق میں پڑا جائے گا۔ ایک تو یہ بھی بتا دیا تھا کہ شہید ہو جائے گا، اور ایک یہ بھی بتا دیا تھا کہ سرزمین عراق میں شہید ہے۔
جب آ کے اعتراض میں جانا کہا میری ماں میں وہ جگہ بھی جانتا ہوں اس تاریخ میں جانتا ہوں یعنی مجھے بھی اپنی شہادت کے سارے معلومات موجود ہیں اور میں وہ جگہ آپ کو دکھا سکتا ہوں واضح کیا تو مسلمان نے کوئی راگ دیکھا ہوا تو نہیں تھا امام حسین نے اس بات کا جب اظہار کیا کہ میں دکھا سکتا ہوں حضرت امام حسین نے ہاتھ آگے کیا ید ولایت تھا درمیان والی زمین پست ہوئی اور کربلا سامنے اس وقت کربلا جس صحرا کی شکل میں تھی اس شکل میں سامنے آئی ہوئی اور حضرت امام حسین اپنی ماں کو یہ کہنے لگے ہاذا محبت الدماء یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ ہمیں سلمہ نے اپنے بیٹے کے قتل ہونے کی جگہ کو دیکھا کیسے قتل ہونے کے بعد دیکھنے کی کیفیت کو چھوڑ قتل ہونے سے پہلے دیکھنے یہ ہماری کی جگہ ہے اور یہاں ہماری بیویوں کو گرفتار کیا جائے گا کیا انہیں لوٹا جائے گا حضرت ام سلمہ اس کے بعد امام حسین نے ایک مٹھی خاک کربلا کی خاک کی مٹھی بنی اور حضرت ام سلمہ کو کہا ماں میرے نانا نے بھی آپ کو یہ خاک دی تھی اور میں بھی آپ نے اس خاک کو ایک بوتل میں محفوظ کر رکھا ہوا میں بھی دے رہا ہوں اور میں چلا جاؤں گا آپ کو کون بتائے گا کوئی رسل و رسائل ٹیلی فون اور ویڈیوز آڈیوز اس زمانے میں تو نہیں تھی کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہاں ایک دن ایسا آئے گا یہ جو مٹی ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ بہت خون میں بدل جائے گی جب یہ خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا بس آخری جگہ یہ کہتا ہوں اب دو بوتلیں ہیں ایک رسول اکرم کی دی ہوئی خاک ہے ایک امام حسین کی دی ہوئی خاک ہے دونوں شیشیوں میں محفوظ ہیں ام سلمہ کے گھر میں پڑی ہیں اور امام حضرت ام سلمہ نے انتظار کرنا ہے کس دن 28 رجب کہاں 10 محرم کہاں یہ پورا عرصہ ام سلمہ نے کیسے گزارا روزانہ شیشیوں کو دیکھتی یہ جائزہ لیتی ہوگی یہ کہیں بڑی ہے گزر گیا جب آ گیا 10 محرم جب مارے گئے حسین تو وہ شیشیوں کی مٹی خون میں بدل گئی سارا دمن آبی تھا تازہ خون جو ابل رہا ام سلمہ نے یہ خون دیکھا مٹی کو خون بنتا وہ دیکھا ام سلمہ نے اپنے ہی اس گزرے میں بین کر دیا بہت بیوی کا یہ بین قریبی محلے کی خواتین محلہ تو محلہ بنی ہاشم تھا جس میں یہ بیوی رہا کرتی اب بنی ہاشم کی خواتین نے جب حضرت ام سلمہ کی اس آواز بین کو سنا تشریف لائی اور آگے بیٹھنے لگی اما آپ کدھر ہو رہی یہ بین کیوں کر رہی ہے تو ام سلمہ نے اشارہ کیا وہ دیکھو وہ پٹی خون بن گئی ہے اور جیسے فرمایا تھا یہ خون بن گئی ہے اب تو انہوں نے بھی بیعت کرنے شروع کر دی ہے اور حجرہ حضرت ام سلمہ میں ایک ماتم اور آہ و فغاں کا ماحول بنا اور بالآخر روایت یہ کہتی ہے کہ بیویاں
چلی روضہ رسول کی جانب، ایک جلوس کی شکل میں روضہ رسول کی جانب چلی تو جاتے ہیں آپ کا جانا کچھ اور کچھ اور تھا، روتی ہوئی گئی۔ اب بتائیے روضہ رسول کا کیا حال ہے، اس وقت کیا کیفیت ہوئی؟ اے یا رسول اللہ، ہم آپ کو تعزیت دیتے ہیں، خدا منان نے آپ کو اس سنت حضرت ام سلمہ و ازواج رسول و اولاد رسول پر عمل کرنے کے لیے منتخب کیا اور آپ کو دعوت دی ہے، آپ تشریف لائے۔ اللہ سے دعا ہے عزاداران میں شمار فرمائے، سب کو پہلی لوگوں میں شمار فرمائے۔ ہمارے عبادات عمرہ ہو یا زیارات یا دیگر عبادات اللہ کو قبول و منظور فرمائے، اور ان کے جو صحیح نورانیت ہے اس سے ہمارے قبول دنیا میں بھی منور فرمائے اور آخرت میں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔